مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عنایتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے۔ رب کی طرف سے گفٹ پیک دیا جاتا ہے، رب کی طرف سے معافی کی گفٹ دی جاتی ہے، رب کی طرف سے معافی کا اعلان یہ کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، ہے کوئی بے روزگار کہ مجھ سے روزگار طلب کرے، ہے کوئی بے اولاد کہ مجھ سے اولاد مانگے، ہے کوئی پریشان حال کہ مجھ سے اس کا مداوع مانگے۔ رب کائنات اعلان فرماتا ہے، یوں فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو دھونی دی جاتی ہے، حوران بہشت اور غلمان جنت روزہ داروں کے انتظار میں ہوا کرتی ہیں۔ رب کائنات شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، رب کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، رب کی طرف سے عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے بخششوں کا اعلان، یہ کھلے عام یہ اعلان ہوتا ہے کہ بندو آؤ مجھ سے گناہوں کے طلبگار ہو، گناہوں کی معافی کے طلبگار ہو جاؤ، میں تمہارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے بہانہ نہ بنائیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض افراد لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر کے، بعض افراد کرفیو کا بہانہ بنا کر کے، بعض افراد مسجد میں تالے لگ گئے اس کا بہانہ لچر عذر پیش کر کے وہ نمازوں سے غافل ہیں، وہ تراویح سے غافل ہیں، وہ روزوں سے غافل ہیں، وہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے۔ جو نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کر پاتے وہ تراویح کیا خاک پڑھ لیں گے؟ جو نماز نہیں پڑھ پاتے وہ روزہ کیا خاک رکھ لیں گے؟ افسوس اور صد افسوس کی بات ہے ایسے وقت میں جب پوری دنیا کو رب کی طاقت نے اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ کرونا نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں، یہ رب کا عذاب ہے، یہ اس کی پکڑ ہے، یہ رب کائنات کا غصہ اور اس کا غضب ہے۔ جب اللہ رب کائنات کے غصے کے وقت میں، اس کے غضب کے وقت میں، اس کی پکڑ کے وقت میں، اس کے عذاب کے وقت میں بھی مسلمان اس رب کی طرف نہ جھکے، اس رب کے سامنے عاجزی نہ کرے، اس رب سے معافی نہ مانگے، تو بتاؤ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت بندہ اللہ سے قریب ہو جائے گا؟ یوں فرمایا کہ رب کائنات روزانہ افطار کے وقت لاکھوں کے تعداد میں گناہگاروں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ یوں فرمایا کہ اس کی مبارک راتیں جو 5 راتیں شب قدر کی راتیں کہلاتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، ان شبوں میں رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے گناہ کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی جو مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی جو مجھ سے روزگار مانگنے والا۔ لیکن افسوس آج لوگ دنیاوی مشاغل میں مشغول ہیں، اور جب آخری رات آتی ہے، جو آخری رات ہوتی ہے جسے ہم چاند کی رات کہتے ہیں، جسے عید کی رات کہتے ہیں، آج ہمارے محلوں میں، ہماری مسلم بستیوں میں طرح طرح کے دنگے فسادات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے ناجائز خوشیاں منائی جاتی ہے، اور چاند کی رات کو بازار میں صرف کیا جاتا ہے۔ افسوس مسلمانوں، یوں فرمایا کہ جو آخری رات ہوتی ہے، جو چاند کی رات ہوتی ہے، اس رات اللہ رب کائنات فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، آج مزدور کو مزدوری دینے کی رات ہے، آج مزدور کو اجرت دینے کی رات ہے، آج مزدور کو معاوضہ دینے کی رات ہے۔ میرے دوستو، آخری رات جو چاند کی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ یوں فرمایا کہ اللہ رب کائنات فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو بخشش دے دی، میں نے انہیں معاف کر دیا، کوئی بڑے سے بڑا گنہگار تھا میں نے اسے بھی معاف کیا، جو سب چھوٹا گنہگار تھا میں نے اسے بھی معاف کیا۔ رب فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے رمضان کی مبارک راتوں میں قیام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، دن میں بھری دوپہری میں اور تپش والے دن میں سورج جو کرنیں دے رہی تھی اس کی شعاع میں آگ کی لپٹیں تھی، اس حال میں انہوں نے 14 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں۔ میں خدا آج گفٹ دے رہا ہوں، میں خدا آج بخشش کر رہا ہوں، اللہ رب کائنات معاف فرماتا ہے۔ لہذا
آج اس سال آپ حضرات کے لیے تمام لوگوں کے لیے بہتر موقع ہے. لاک ڈاؤن جہاں ایک طرف لگا ہے، آپ اپنے گھروں میں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی فضولیات اور بکواس کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے عبادت کریں، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کریں، لاک ڈاؤن کا بھی پالن کریں اور اپنے رب کو بھی منائیں. یاد رکھیں اگر اس مبارک مقدس مہینے میں جو عام معافی کا مہینہ ہے، رب کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عنایت کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں رو کر کے اگر ہم نے اپنے اللہ سے کو نہیں منایا، اگر کرونا جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکے، اپنے ملک کو محفوظ نہ کر سکے، رب کے آگے رو کر کے اگر رب کو راضی نہ کر سکے، تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ کوئی ملعون اور مبغوض شاید روئے زمین پر کوئی ہوگا. لہذا اللہ رب کائنات سے معافی مانگے. الحمدللہ. دوسری بات میں تمام انسانوں کو، تمام بالخصوص مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں آپ لوگ جہاں ان کی راتوں میں عبادت کریں، بازار کی تفریح گاہ نہ بنے. بازار میں سیر و سپاٹے کے لیے نہ جائیں، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے نہ جائیں، یا عید کے کپڑے لینے کے لیے نہ جائیں، عید کا سنگار لینے کے لیے نہ جائیں، عید کے لیے چپل لینے کے لیے بازار کی زینت نہ بنے. یاد رکھیں پوری کمیونٹی اور پوری دنیا آپ کی مخالفت پہ کھڑی ہے. آپ کا چھوٹا سا طریقہ، آپ کی چھوٹی سی بھول پوری امت مسلمہ کو بدنام کر دیتی ہے. لہذا آپ چوکس رہیں، آپ تیار رہیں. یاد رکھیں مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا. آپ ایک مرتبہ بدنام ہو چکے ہیں، آپ ایک مرتبہ آپ پر دھبا لگ چکا ہے. خدا واسطے دوبارہ ایسا کام نہ کریں جس سے امت مسلمہ کا سر شرم سے جھک جائے، امت مسلمہ کا فرد ذلیل ہو جائے. یاد رکھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کریں. بازار کی زینت نہ بنے. ارے خاک ہم بازار کی زینت بنے. ہماری مسجدوں میں تالے پڑ گئے، ہمیں نماز پڑھنے میں پابندیاں لگا دی گئی، ہمیں اللہ کے گھر میں حاضر ہونے پر پابندیاں لگا دی گئی. ہم عید والے دن عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم عیدگاہ میں خطبہ عید نہیں سن سکتے، ہم مسجدوں میں جا کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میرے دوستو آپ سوچو ذرا، غور کرو ذرا، شرم کرو ذرا، احساس کرو ذرا. بعض لوگوں کو دیکھا یوں کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی، عورتیں تو مرد کے پاس رہا کرتی ہیں. آپ کیسے بے شرم مرد ہو، آپ کیسے بے غیرت مرد ہو. آپ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو کہ آپ کی عورتیں بغیر آپ کے پوچھے ہوئے، بغیر آپ کی اجازت کے اگر وہ بازار کی زینت بنتی ہیں، اگر وہ پولیس کے ڈنڈے کھاتی ہیں، اگر وہ عورتیں جا کر کے آپ کے لیے کپڑے خریدتی ہیں، تو یاد رکھیں آپ مرد نہیں ہیں، آپ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ چوڑیاں پہن کے اپنے گھر میں رہ جائیں. یاد رکھیں آج کا یہ سماج، مسلم معاشرہ، تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام ذمہ دار آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا واسطے آپ بازار کی زینت نہ بنیں، اپنے گھروں میں رہیں. دعا کریں یا ربا رمضان کے چند ایام باقی ہیں، اے اللہ چند گھڑیاں باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو. اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ یہ بیماری جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے، اے اللہ اس بیماری سے ہماری بھی، پوری امت مسلمہ کی بھی، ہمارے اس شہر مظفر نگر کی بھی، ہمارے اس ملک ہندوستان کی بھی اور پوری دنیا کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں، اس بیماری میں ملوث ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور جو محفوظ ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کی حفاظت فرما. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں یہ سن کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جب کچھ اخبار پڑھے تو ہم نے سن کر کے اور پڑھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ باضابطہ کچھ رپورٹر نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی پرواسی مزدوروں کی مدد کر رہا ہے، پورے ہندوستان میں اگر کوئی غریبوں کو کھانا پہنچا رہا ہے، پورے ہندوستان میں اگر کوئی مزدوروں کو روٹیاں کھلا رہا ہے، اگر کوئی پورے ہندوستان میں مزدوروں کا تعاون کر رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے جو 40 فٹے پہ، جو سڑک پہ ہی نہیں، ہائی وے پہ ہی نہیں، جی ٹی روڈ پہ نہیں، بلکہ جگہ جگہ کوئی کھانا لیے تیار ہے، کوئی پانی لیے تیار ہے. بلکہ ایک صاحب تو قمر الدین نام کے ہیں، انہوں نے تو باضابطہ چپل لگا رکھی ہے اور بینر لگا رکھا ہے کہ جو بھی پرواسی مزدور چلتے ہیں جن کی چپلیں ٹوٹ گئی ہیں اور چپل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہم فری میں چپل دیتے ہیں. باضابطہ یہ کیا ہے
یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ آقا مدنی کا طریقہ ہے، یہ نبی دو عالم کا طریقہ ہے، جو غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سب سے زیادہ تعاون مسلمان کرتا ہے۔ وہ عید کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں نئے کپڑے نہیں لا رہا ہے، وہ بے گھر لوگوں کو گھر دے رہا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تیاریاں نہیں کر رہا ہے بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ آمنہ کے بیٹے نے سکھایا ہے، یہ ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بتاؤ دنیا کو، چیخ چیخ کر بتاؤ، اپنے عمل کے ذریعے بتاؤ، اپنے کردار کے ذریعے بتاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے بتاؤ کہ ہمارا مذہب اسلام از دا بیسٹ، سب سے بہتر مذہب ہے، جو عدل بتاتا ہے، جو انصاف بتاتا ہے، جو غریبوں کا تعاون بتاتا ہے، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بتاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے جو ظلم کے خلاف ہے، جو ظالم کے خلاف ہے، جو ان تمام درندوں کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مذہب اسلام اس کے خلاف ہے۔ مذہب اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، مانوتا کا درس دیتا ہے، اخلاق اور کردار کا درس دیتا ہے، عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ لہذا میرا یہ پیغام آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ خدا واسطے ہماری عورتیں بازار کی زینت نہ بنے، وہ بالکلیہ بازار میں نہ جائیں، اور ساتھ میں آپ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ 5 اپنے رشتہ داروں کو، اپنے 5 دوستوں کو فون کر کے بتائیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان مجھے سن رہے ہیں ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، آپ پر یہ لازم اور ضروری ہے، آپ کم از کم جہاں آپ جیو کا بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے موبائل کے بہت سارے فنکشن چلاتے ہیں، بہت سارے پیسے ادھر ادھر ویران کرتے ہیں، آئے آپ 5 کال کر لیں، ہمارے لیے 5 منٹ نکال لیں، امت مسلمہ کے درد کے لیے 5 منٹ نکال لیں، اور اپنے 5 رشتہ داروں کو ضرور فون کریں کہ آپ کے گھر سے کوئی عورت بازار میں نہ جائے۔ اللہ رب کائنات ہم سبوں کو اس مبارک مہینے کے باقی ماندہ ایام اس کی شایان شان عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کو معاف فرمائے، رب کائنات ہمارے اوپر فضل فرمائے، اور اس بیماری، کرونا بیماری سے پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔